حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں، احب الجہاد الی اللہ کلمۃ حق تقال لامام جائر۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جہاد وہ کلمہ حق ہے جو ظالم بادشاہ کو کہا جائے، و ظالم بادشاہ کو کلمہ حق کہنا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جہاد ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل جہاد حق کلمہ کہنا ہے ظالم بادشاہ کے پاس۔ حضرت ابو سعید، حضرت ابو امامہ، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہم صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں، اس کو افضل جہاد فرمائے۔ آج کے دور میں تو ذرائع ابلاغ ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کلمہ حق کہنا بھی بادشاہ کے سامنے کہنا ہے، کیونکہ یہ باتیں بادشاہوں تک پہنچتی ہیں۔ ایک اور حدیث یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ، تو سارے شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، وَرَجُلٌ قَامَ عَلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ۔ اور سید الشہداء وہ بندہ بھی ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو اللہ کے امر اور نہی بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں ممنوعات ہیں، فلاں اوامر ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ نہ کرنے کے ہیں، اور بادشاہ نے اسے قتل کر دیا، تو یہ بندہ سید الشہداء ہے، شہداء کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کوئی حضرت امام نور البکری تھے، تو وقت کے ایک بادشاہ تھے، ان کو کلمہ حق کہنے گئے۔ وہ بادشاہ بھی آج کے بادشاہوں سے حد درجہ اچھے تھے، حتیٰ کہ لوگ یزید کو برا کہتے ہیں، یزید کا اہل بیت کے ساتھ ظلم یہ برائی ہے، لیکن یزید کے حالات کو پڑھو اور آج کے بادشاہوں کے حالات کو پڑھو تو یزید ان سے اچھا ہے، کچھ باتوں میں، کئی باتوں میں ان سے اچھا ہے۔ وہ کافر نہیں تھا مسلمان، لیکن فاسق فاجر تھا۔ آج کے منافق بادشاہوں جیسا منافق نہیں تھا۔ ہاں، یہ تو کہتے کچھ ہیں اور پھر اس کہے ہوئے سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو وقت کے بادشاہ کو اس کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد کلمہ حق کہنا ہے ظالم بادشاہ کو، تو ظالم ہے اس لیے میں تجھے حق کلمہ کہنے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی زبان کو کاٹو، چنانچہ اس کی زبان کاٹنے کے لیے بعض نے تیاری کی، جلاد وغیرہ نے، تو وہ پھر چیخنے چلانے لگے، وہ جو مولانا تھے وہ چیخنے چلانے لگے، تو اس کے چیخنے چلانے پر پھر کسی وزیر مشیر نے مشورہ دیا، حضرت آپ اس کو کچھ نہ کہیں، بس اسے چھوڑ دیں۔ تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کی زبان کاٹوں، لیکن صرف اس کے اخلاص کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ یہ کلمہ حق کہنے جو آیا تو یہ مخلص بھی ہے یا نہیں، صرف اس کا اخلاص ہوا۔ وہ بادشاہ بھی ایسے تھے، کیا کہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ حق بادشاہ ظالم کو کہنے کو افضل جہاد کیوں فرمایا؟ علماء نے کئی وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جو کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے
تو وہ میدان جہاد میں جب ہوتا ہے تو اسے اپنی جان کے بچنے کا امکان بھی ہوتا ہے اور جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ظالم بادشاہ کو حق کا کلمہ بولتا ہے اس کے تو جان جانے کا خطرہ زیادہ ہے، بچنے کا امکان مشکل ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ جو میدان جہاد میں کافروں کو مارتا ہے تو وہ ایک جان لیتا ہے نا، ایک جان، تو ایک جان لے کر، کافروں کی ایک جان لے کر اس نے تھوڑا سا نفع دیا مسلمانوں کو، لیکن جو ظالم بادشاہ کو حق کا کلمہ بولتا ہے اس کے حق کا کلمہ بولنے سے بادشاہ کے قبول کرنے کے نتیجے میں کتنی عوام کو فائدہ ہوگا؟ بہت زیادہ۔ اس لیے وہ ایک آدمی کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اس لیے اس کا کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ اب اسی سے سمجھ لیں ہمارے کئی لوگ صوفی صافی ذرا خسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خسی قسم کے، تو وہ کہتے ہیں جی جب بادشاہ کی پالیسیوں کے خلاف بولو، حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولو تو کہتے ہیں جی یہ مولوی سیاسی باتیں کرتا ہے، یہ مولوی سیاسی باتیں کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی اس مولوی کی تقریر نام نہیں سنتے، یہ سیاسی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بادشاہ ظالم ہو اور وہ غلط طریقے پر چلے اور اس کو کلمہ حق کہنا کیا ہے؟ افضل جہاد ہے، افضل جہاد۔ تو جو سیاسی باتیں کرتا ہے اور وقت کے بادشاہ کے خلاف، بادشاہ کی غلط پالیسیوں کے خلاف بولتا ہے، یہ افضل جہاد کرنے والا مجاہد ہے، مجاہد اعظم ہے۔ تو اب اس سے تو محبت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جی یہ سیاسی مولوی ہے جی، یہ خسی لوگ ہیں، خسی، لگتا ہے جیسے ایمان کے بھی خسی ہوں۔ اللہ ہدایت دے، الحمدللہ۔